أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر سنا، قابیل اور حابیل کا۔ قابیل نے حسد میں آ کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا، حابیل نے آگے سے ہاتھ بھی نہ ہلایا۔ تو آج اللہ رب العزت فرماتے ہیں من اجل ذالک، اسی وجہ سے پھر ہم نے بنی اسرائیلیوں کے اوپر قتل کرنا، یہ قصاصاً قتل کرنا فرض کر دیا۔ چونکہ جب قابیل نے یہ قتل کیا، یہ پہلا قتل تھا جو اس کے ہاتھ سے ہوا، تو دیکھا دیکھی آنے والے لوگ تو ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ گئے، زمین کے اندر فساد کرنے لگ گئے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا زمانہ آیا۔ بنی اسرائیل کے زمانے تک یہ ایک دوسرے کو قتل کرنا بالکل عام ہو چکا تھا جی، دن دہاڑے ایک دوسرے کو قتل کیا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے لکھ ڈالا، فرض کر ڈالا علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیلیوں کے اوپر، کہ انہ من قتل نفسا، کہ جس بندے نے کسی کو قتل کیا، بغیر نفس، بغیر اس بندے کے قتل کرنے کے جی، اس بندے نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، نہ حق طور پر کسی نے کسی کو قتل کر ڈالا، او فساد فی الارض، یا یہ ہے کہ زمین کے اندر فساد کیا، فکأنما قتل الناس جميعا، اگر کسی بندے نے کسی کو نہ حق قتل کیا تو اس کا یہ نہ حق قتل کرنا گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کا قتل کرنا یہ ایسا ہے کہ گویا کہ پوری امت کا قتل کرنا ہے، یا حاکم وقت عادل امام حاکم وقت کا قتل کرنا یہ ایسا ہے کہ پوری رعیہ کا قتل کرنا ہے۔ چونکہ ایک بندے کا قتل کرنا یہ پوری انسانیت کا قتل اس اعتبار سے بھی ہے کہ جب اس بندے کو قاتل کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس بندے نے ایک قتل نہیں کیا بلکہ لاکھوں کروڑوں پوری انسانیت کو اس نے قتل کیا جی، اس اعتبار سے اس کی اتنی سزا دی جائے گی۔ اور ومن احیاھا فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس بندے نے کسی کو زندہ رکھا، کسی بندے نے کسی کو قتل نہیں کیا، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھا، محفوظ رکھا، اس کے ہاتھوں سے لوگ محفوظ رہے، تو فرمایا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا جی۔
آگے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، تحقیق آ چکے ہیں ان کے پاس رسولنا ہمارے رسول بالبینات واضح نشانیاں لے کر، ثم ان کثیرا منہم بعد ذلک فی الارض لمسرفون، پھر اس کے بعد جب پیغمبر آئے پیغمبروں نے بتایا کہ نہ حق قتل مت کرو، لیکن اس کے بعد وہ کیا کرنے لگے جی؟ فساد کرنے والے تھے، انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت ڈاکوؤں کی سزا کو بیان فرماتا ہے جی، راہزنوں کی سزا کو بیان فرماتا ہے۔ شان نزول حضرت شیخ سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ عقل اور قبیلہ عرینہ کے کچھ لوگ آئے، 8 بندے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں اسلام لانے کی خاطر، مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھانے کے بعد ان کی خاطر تواضع کی، مہمان نوازی کی، ان کی مہمان تھے، صحابہ کو کہا یہ آپ کے مہمان ہیں۔ تو چونکہ یہ دیہات کے لوگ تھے، جب شہر میں آئے نا جی تو انہوں نے کہا حضرت ہم یہاں پر بیمار ہو گئے ہیں جی، ہمارے پیٹ پھولنا شروع ہو گئے ہیں جی، سوجنے لگ گئے ہیں، تو ہمیں مدینے کی آب و ہوا موافق نہ آئی۔ تو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں بستی میں جاؤ، فلاں جگہ پہ، وہاں پر بیت المال کے اونٹ ہیں، وہاں پر آپ جاؤ، ان کا دودھ پیو تو آپ کو آب و ہوا موافق آ جائے گی۔ اب یہ بندے 8 کے 8 وہاں پر گئے، تو بیت المال چونکہ تھوڑا سا ہٹ کر تھا مدینے سے، تو انہوں نے دیکھا کہ 2 بندے ہیں رکھوالے جی، چوکیدار ہیں جی، 2 صحابی ہیں، ایک سودا صرف لینے کے لیے مدینے بازار آتا تو پیچھے ایک رہ جاتا۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جب ٹھیک تندرست ہوئے نا جی، مشورہ یہ کیا کہ جب ایک بندہ سودا صرف لینے کے لیے مدینہ جائے گا تو ہم پیچھے سے اس کو قتل کر کے اونٹوں لے جائیں گے۔ اب ہوا یوں کہ ایک صحابی مدینے کے طرف آیا سودا صرف لینے کے لیے، انہوں نے موقع پاتے ہوئے اس صحابی کو قتل کر ڈالا۔ اب قتل کیسے کیا؟ سیخیں گرم کی لوہے کی، آنکھوں میں ڈالی، ہاتھ باندھ کر آنکھوں میں ڈالی اور ان کو بے دردی سے قتل کر ڈالا، اور وہ صحابی پانی مانگتا رہا، ان ظالموں نے پانی ہی نہ دیا۔ پھر صحابہ کو جب پتہ چلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پیچھے لگایا، ان کو پکڑا، اونٹوں کو بھی پکڑ کر لایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بتاؤ تم نے اس صحابی کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو چونکہ تھے برے لوگ نا جی، جب بات آتی تھی تو پھر سچی اور کھری ہوتی تھی جی، تو انہوں نے بتایا ہم نے اس کے ہاتھ باندھے، ہاتھ باندھنے کے بعد گرم سلائیاں، گرم سیخیں اس کی آنکھوں میں ڈالی، اور وہ تڑپتا رہا، پانی مانگتا رہا، ہم نے ان کو پانی نہیں دیا۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت ڈاکوؤں کی سزا کو بیان فرماتا ہے۔ تو چونکہ ڈاکے مختلف اعتبار سے ہوتے ہیں، کبھی ڈاکہ مارتے وقت بندہ صرف پیسے لے لیتا ہے جی، کبھی یوں ہوتا ہے کہ پیسے بھی لے لیتا ہے تو قتل بھی کر ڈالتا ہے جی، کبھی یوں ہوتا ہے کہ صرف نقصان پہنچاتا ہے جی۔ یہ مختلف صورتیں پیش آتی ہیں، تو اللہ رب العزت نے مختلف صورتوں کے مختلف حکم بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ سے اور اس کے رسول سے جھگڑا کرتے ہیں۔ اسلامی نظام ہے، اسلامی ریاست ہے، اور اسلامی ریاست کے اندر اسلامی قانون کو توڑنا، اس کے خلاف جانا، یہ حقیقت میں اس ریاست کے خلاف جانا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے خلاف جانا ہے، اللہ کے ساتھ جھگڑا اور لڑائی کرنا ہے۔ تو فرمایا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، زمین کے اندر فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ أَن يُقَتَّلُوا، یہ کہ ان کو قتل کیا جائے جی۔ ڈاکوؤں نے ڈاکہ مارا، مال شال نہیں ملا، دیکھا کہ اب مال نہیں ہے تو انہوں نے کیا کر ڈالا جی؟ ان مظلوموں کو قتل کر ڈالا۔ شریعت کہتی ہے ان کو کیا کیا جائے جی؟ قتل کیا جائے، قصاصاً مارا جائے جی۔ او یصلبوا، دوسری صورت یہ ہے ڈاکوؤں نے ڈاکہ مارا، پیسے تھے، ساز و سامان تھا، وہ بھی لے لیا، اور ساتھ میں کیا قتل بھی کر ڈالا۔ تو شریعت کہتی ہے اب ان کو زندہ پکڑا جائے، پکڑنے کے بعد ان کو چوک کے اندر گڑھا کھود کر سولی لٹکائی جائے، وہاں پر ان کے ہاتھوں کو باندھ کر لٹکایا جائے، اور 3 دن لگاتار ان کو تیر مارے جائیں یہاں تک کہ یہ مر جائیں جی۔ یہ وہ صورت آ گئی جب مال بھی لیا ہو اور ساتھ میں قتل بھی کیا ہو۔ تیسری صورت او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، ڈاکہ مارا، بندوں کو زندہ چھوڑ دیا لیکن ان کا ساز و سامان لے لیا، تو شریعت کہتی ہے ان کے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹا جائے۔ من خلاف ان کا مطلب یہ ہے ایک دایاں ہاتھ کاٹا جائے اور ایک بائیں ٹانگ کاٹی جائے۔
اگر بایاں ہاتھ کاٹا جاتا ہے تو دائیں پاؤں کاٹا جائے جی، تو خلاف کا معنی یہ ہوا۔ فرمایا او ينفوا من الارض، چوتھی صورت یہ ہے کہ نہ مال لیا نہ قتل کیا، ڈاکہ مارا، لیکن یہ ہے کہ چونکہ فساد تو کیا جی علاقے کے اندر، شہر کے اندر، فرمایا کہ ان کو کیا کرو جی، او ينفوا من الارض، اس علاقے سے، اس زمین سے، دارالاسلام سے نکال دو جی۔ اب امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسے ڈاکو ہیں جی جو راہزنی کرتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان کو دارالاسلام سے نکال دیا جائے جی۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسے لوگوں کو دارالاسلام سے نکالنا نہیں چاہیے، چونکہ یہ اپنے ملک کے اندر رہ کر، اپنے محلے کے اندر رہ کر ان کو حیا نہیں آیا، اپنے لوگوں کی عزت کا خیال نہیں آیا، اپنی عزت کا خیال نہیں آیا، اپنے خاندان کا خیال نہیں آیا، تو یہ جب دوسرے علاقے میں جائیں گے تو وہاں پر تو مزید ڈاکے ماریں گے جی۔ فرمایا نہیں، ان کو کیا کرو جی، جیل کے اندر ڈالو، اور یہاں تک کہ یہ کیا ہو جائے جی، مر جائیں جی۔ اب یہ واقعہ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیاس کر کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے لیا، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فیصلہ فرمایا تھا، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی یہی فرمایا ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ دنیا کے اندر رسوائی ہے جی۔ جو بندہ ڈاکہ مارتا ہے، اگر کسی کا مال لیا تو ساتھ میں اس نے قتل کیا جی، مال لیا قتل کیا، تو اس بندے کو سولی پہ لٹکا کر اس بندے کو تیر مارے جائیں۔ اگر کسی نے قتل کیا تو قتل کرنے کی صورت کے اندر اس بندے کو قتل کیا جائے۔ اگر یہ ہے کہ ڈاکہ مارا، نہ مال لیا نہ قتل کیا، تو فرمایا چونکہ انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، دہشت پھیلائی ہے، تو اس اعتبار سے ان کو جلاوطن کیا جائے، یا یہ کہ جیل کے اندر ان کو بند کیا جائے۔ فرمایا یہ دنیا کے اندر رسوائیاں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے بہت بڑا جی۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، ایک صورت مستثنیٰ ہے جی، وہ کون سی صورت ہے؟ ڈاکوؤں نے ڈاکہ مارا، مار کر غائب ہو گئے، تو اللہ نے انہیں ہدایت دے دی جی۔ اب انہوں نے توبہ کی، توبہ پکی توبہ کرنے کے بعد قانون نے انہیں پکڑا جی۔ توبہ کرنے کے بعد قانون نے، پولیس نے ان کو پکڑا، عدالت میں لایا گیا، تو شریعت کہتی ہے اب یہ کیا ہے جی، حکم مستثنیٰ ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جن جن لوگوں سے انہوں نے مال چھینا ہے وہ مال واپس کیا جائے گا۔ اگر کسی کا قتل کیا ہے تو قصاصاً ان کو قتل کیا جائے گا، لیکن وہ پہلی والی صورتیں ان کے ساتھ پیش نہیں آئیں گی۔ یہ ہے کہ اگر توبہ کر لیتے ہیں وقتی طور پر، اللہ کا حق تو معاف ہو جائے گا، لیکن بندوں کا حق معاف نہیں ہوگا جی۔ یہ دیکھیں جی، قرآن نے انسانوں کے قتل کی روک تھام کے لیے کتنے سخت قانون بیان فرمائے جی۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا جی قرآن کے قانون بڑے سخت ہیں جی۔ دیکھیں وجہ کیا ہے جی، وجہ یہ ہے کہ کیونکہ قرآن کا نظام نافذ نہیں ہے جی، شریعت کا نظام نافذ نہیں ہے۔ اگر شریعت کا نظام نافذ ہو نا جی، شریعت تو یہ کہتی ہے کہ کوئی بندہ کسی کو قتل کرتا ہے، جان بوجھ کر کرتا ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے اس بندے کو سر عام قصاصاً اس بندے کو قتل کیا جائے جی۔ ایک دو بندوں کو جب قتل کیا جائے گا نا جی، پوری زندگی میں کبھی کوئی بندہ کسی کو قتل نہیں کرے گا۔ اسی طرح کوئی بندہ کسی کے اوپر تہمت لگاتا ہے، آج تو دھڑا دھڑ لگ رہی ہیں جی، تو فرمایا اگر تہمت یہ ثابت نہیں کر سکتا سچے گواہوں کے ساتھ، تو فرمایا اس کو 80 کوڑے مارو جی۔ اور اگر کسی بندے کو 2 3 4 بندوں کو 80 کوڑے لگے نا جی، کوئی بندہ کسی کو تہمت نہیں لگائے گا۔ اسی طرح کوئی شادی شدہ بندہ ہے، زنا کر دیتا ہے، تو شریعت کہتی ہے کھلے میدان کے اندر پتھر مار مار کر اس کو ہلاک کیا جائے جی۔ اگر یہ والا نظام نافذ ہو، یہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ریپ ہوتے ہیں، وہ پیچھے موٹر وے کے اوپر رات کے وقت ایک عورت کے ساتھ یہ زنا کیا گیا جی۔ اب وجہ کیا ہے جی؟ غریب بندہ تو ڈر کے مارے یہ کام کرتا ہی نہیں ہے جی۔ ایک تو اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ حکمرانوں کا بھی خوف ہوتا ہے، اس کو تھانوں کا بھی خوف ہوتا ہے، عدالتوں کا بھی خوف ہوتا ہے، کون مجھے چھڑائے گا جی، کون یہ پیچھے سے وکیلوں کی فیسیں بھرے گا۔ یہ سارے گناہ جو سرزاد ہوتے ہیں نا جی، یہ اوپر کے لیول کے جو بندے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے جی، تھندار ہمارے وہ لالا کا بیٹا ہے جی، چاچے کا بیٹا ہے، ماسی کا بیٹا ہے، اگر نہیں چپ ہوتا تو منہ میں وہ رشوت تونیں گے، اور اگر پھر بھی باز نہیں آتا تو اس کو یہیں سے ضلع بدر کر دیں گے۔ پھر اوپر چلے جاؤ جی، جنرل کرنل، پھر اوپر سے یہ وزیر اعظم شری اعظم، سارے کیا کرتے ہیں یہ ان کاموں میں ہیں۔ شراب پیتا ہے تو شریعت کہتی ہے اگر شراب کی بو اس کے منہ سے آتی ہے تو شریعت کہتی ہے اس کو ہاتھ لگی جائے گی۔ چوری کرے، آج کیا ہے جی، ہر بندہ یہ پیٹتا ہے، روتا ہے کرپشن ہوگی کرپشن ہوگی، کوئی بندہ پاک صاف شاف نہیں ہے۔ نواز شریف نے کرپشن کی ثبوت اگر ہیں تو شریعت یہ کہتی ہے کیا کرو جی، سزا دی جائے جی، چور کو جو سزا دی جاتی ہے اس کو دی جاتی ہے۔ اب تو یہ ہے کہ کہتے ہیں پچھلے سالوں میں وہ کرپشن اتنی زیادہ ہوئی، ابھی تو عمران خان کا زمانہ آیا تو 4% مزید زیادہ ہو گئی جی۔
یہ اب ایک سے ایک بڑھ کر کیا ہے جی چور ہے. وجہ کیا ہے جی؟ ان کو پتہ ہے پیچھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، بس سکی سکی تقریریں ہیں اور یا یہ ہے کہ میڈیا پہ باتیں ہیں. اگر ہو شریعت کا قانون نہ جی ہر ایک کو سزا دی جائے جی، نہ زنا ہو، نہ کسی کے اوپر تہمتیں لگے، نہ یہ چوریاں ہو، نہ یہ بدامنیاں ہو، نہ یہ فساد ہو، نہ ڈاکے ہوں جی، ہر بندہ محفوظ رہے جی. تو اس لیے کہتے ہیں نا جی یہ وہ لوگ قرآن کے حکموں کے اوپر تانہ زنی کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں نا جی، جو کیا ہوتے ہیں جی چور بندہ چوری والی آیت جو ہے نا جی کہ ہاتھ کاٹے جائیں، وہ کہے گا یہ قانون سخت ہے جی. زانی شرابی کبابی بندہ نا جی قرآن کی شرابوں والی آیت کے اوپر کیا کرے گا جی؟ اعتراض کرے گا جی. زانی ہے تو زنا والی حد کی جو آیت ہے نا جی وہ اس پر اعتراض کرے گا. اور اسی طرح اگر ڈاکو ہے تو وہ کہے گا جی یہ قانون بڑے سخت ہیں جی. وجہ کیا ہے جی؟ چور بندہ نہیں چاہتا ہے جی ہمیں یہ سزائیں ملے نہیں. تو جو پکا مومن موحد ہے نا وہ تو یہی چاہتا ہے کہ قرآن کا نظام نافذ ہو تاکہ لوگ امن میں رہیں جی، ہر بندے کو اس کا حق ملے جی. اللہ رب العزت ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من اجل ذالک، اسی وجہ سے اللہ نے بنی اسرائیلیوں کے اوپر فرض کیا خاموش ہونے کے بعد کہ ہم نے اب جہاد تمہارے اوپر فرض کر دیا ہے. من اجل ذالک، اسی وجہ سے فرض کر دیا ہے اللہ نے علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیلیوں کے اوپر، انہو شان یہ کہ من قتل نفسا، جو بندہ قتل کرے کسی نفس کو، کسی انسان کو، بغیر نفس، بغیر اس کے کسی کو قتل کرنے کے، ناحق طور پر قتل کیا، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد کرنے والا ہے، فکأنما قتل الناس جميعا، تحقیق اس بندے نے قتل کیا تمام لوگوں کو. ایک بندے کا قتل کرنا تمام لوگوں کا قتل کرنا ہے. ومن احیاہا، اور جس بندے نے کسی کو زندہ چھوڑا، فکأنما احیا الناس جميعا، گویا کہ اس نے تمام کے تمام لوگوں کو زندگی بخشی ہے. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ، تحقیق آ چکے ہیں ان کے پاس، رسولنا ہمارے رسول، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر. ثم، پھر، ان کثیرم، بہت سارے، ان میں سے، بعد ذالک، اس کے بعد، فی الارض، زمین میں، لمسرفون، البتہ فساد کرنے والے تھے. انما جزاء الذین، پکی بات ہے جزاء الذین، سزا ان لوگوں کی، یحاربون اللہ، جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، ویسعون فی الارض، اور کوشش کرتے ہیں زمین کے اندر فسادن، فساد کرنے کی، ان یقتلوا، یہ کہ ان کو قتل کیا جائے، صرف اگر انہوں نے قتل کیا ہے تو ان کو قتل کیا جائے، او یصلبوا، اگر مال بھی ساتھ لیا ہے، قتل بھی کیا ہے تو ان کو سولی پہ لٹکا کر نیزے مارے جائیں، تیر مارے جائیں. او تقطع ایدیہم وارجلہم، اگر صرف مال لیا ہے، بندوں کو قتل نہیں کیا، تو فرمایا ان کے ہاتھوں کو مخالف سمتوں سے کاٹ دو. او ینفوا من الارض، نہ مال لیا نہ قتل کیا، لیکن یہ ہے کہ ڈھاکہ تمہارا، فرمایا زمین سے ان کو جلا وطن کر ڈالو. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ساری کی ساری رسوائیاں ان کے لیے دنیا میں ہے. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں ہے عذاب عظیم، بڑا عذاب. الا الذین، مگر وہ لوگ، تابوا، جنہوں نے توبہ کی، من قبل اس کے کہ ان تقدروا علیہم، یہ کہ تم قابو پالو ان کے اوپر، ان کو پکڑنے سے پہلے وہ پکے مومن بن گئے. فاعلموا، پس جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور، بخشنے والا ہے اپنے حقوق کو، رحیم، مہربان ہے، بندوں کے حقوق کو معاف نہیں کرے گا. جب تک بندے معاف نہیں کریں گے تو اللہ ان حقوق کو معاف نہیں فرمائے گا.